میرے محترم و معزز مسلمان بھائیوں، پہلے تو چونکہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت فرما دیجیے اور ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ، رمضان کی بہار دیکھنا نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانیت کو عطا فرمایا ہے، جو دین انسانیت کو عطا فرمایا ہے، دین اسلام انسانیت کا دین ہے۔ ساری کے ساری انسانیت کو جو دین عطا فرمایا گیا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو دین عنایت کیا گیا ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام۔ ہر نبی کو اپنے زمانے میں جو دین دیا گیا تھا وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے دین اسلام ہی تھا، اور اس نبی کے پیروکار مسلمان ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانیت کو عطا فرمایا ہے وہ دین انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے مذاہب اور جتنے ادیان ہیں ان میں سب سے زیادہ انسانیت دوست، مخلوق دوست دین ہے۔ انسانیت دوست اور مخلوق دوست دین ہے۔ اس دین کی بنیادی تعلیم جو صرف میرے لیے، آپ کے لیے، اس زمانے کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لیے جو اس دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، جو اللہ کی سنت ہے، وہ یہ ہے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ کے ہاں بہترین انسان ہونے کا معیار خیر الناس من ینفع الناس، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع سب سے زیادہ نفع رساں ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، وہ سب سے بہترین انسان، لوگوں کے لیے راحت کے سامان مہیا کرنے والا، وہ سب سے بہترین انسان، تکلیف میں لوگوں کی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بننے والا، کسی بھی شکل میں نفع پہنچانے والا، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے نفع رساں ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا، انسان کو فائدہ پہنچانے والا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد فرمائے گئے کلمات ہیں وہ وحی سے ہیں، اللہ کے طرف سے جو کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت اور قیمت ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا خیر الناس من ینفع المسلمین، کہ سب سے بہترین وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نفع بخشو، نہیں، خیر الناس من ینفع الناس، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، میرے فرقے کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، یا نہیں ہے، کسی اور نظریے سے وابستہ ہے، کسی اور مذہب سے وابستہ ہے، کسی اور خاندان کا فرد ہے، کسی اور قبیلے کا آدمی ہے، مجھ سے دور کا رشتہ ناتا نہیں ہے، انسانیت کا ناتا ہے اگر صرف، تب بھی میں بہترین اس وقت کہلاؤں گا جب میں اس کے لیے بھی نفع رساں بنوں گا، فائدہ پہنچانے والا بنوں گا، راحت رساں بنوں گا، موذی نہیں بنوں گا، ایذا دینے والا نہیں بنوں گا، کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنوں، چاہے میرے خاندان کا ہے نہیں،
چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ بتائیے کیا اس دین سے بڑھ کر بھی کوئی انسانیت دین مذہب ہو سکتا ہے؟ کوئی دین ہو سکتا ہے؟ اس دین سے بڑھ کر بھی کوئی انسانیت دوست تعلیم ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں اس کو اور عام کر دیا۔ اس حدیث میں تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، اس مخلوق میں سب شامل ہو، انسان، جن، چرند، پرند، سب اللہ مثال دے کر مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری بھی ساری تگ و دو ساری صبح سے لے کر شام تک کی دوڑ دھوپ، سوچ، فکر، خیال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے گھرانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گھر کے افراد کو کی روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں، بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، گھر والے راحت اور سکون میں آ جائیں، ان کے لیے روزی کا بندوبست ہو۔ ہم میں سے اکثر کی یہی تگ و دو کی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنا سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ گھر والے ہیں، ہر ایک کا گھرانہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری کیفیات اور ہماری نفسیات کے مطابق سمجھاتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کی فیملی، گھرانہ ہے، سب شامل ہیں اس میں، مسلمان، غیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا عام، جو ہر مخلوق شامل ہے، جن، چرند، پرند، سب۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، گھرانہ ہے۔ جیسے میں اور آپ اپنے گھرانے کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، میں اور اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں کہ بھائی بہت شکریہ آپ نے میرے گھر والوں کے لیے یہ راحت رسانی، یہ نفع پہنچایا انہیں، یہ ان کی خدمت کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق جتنی بھی ہے وہ اللہ کا گھرانہ ہے، کنبہ ہے، اللہ کی فیملی، سمجھانے کے لیے میں بتایا۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرے، اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرے۔ بتائیے کہ کیا اسلام سے بڑھ کوئی دین انسانیت دوست ہو سکتا ہے؟ کوئی مخلوق اس تعلیم کو سامنے رکھی، یہ تعلیم جو ہمیں بتائے گی، یہ کتنی عام تعلیم ہمیں بتائی کہ ساری مخلوق تمہارے سے آسانی پائے، ساری مخلوق کو تم سے نفع پہنچے، ساری مخلوق کے لیے تم راحت رساں ہو، یہ معیار ہے تمہارے سارے انسانوں میں بہتر ہونے کا، یہ معیار ہے تمہارا پروردگار کے ہاں محبوب ہونے کا۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت، ہماری سے بڑھ کر میں اور آپ، ہم سب کا وتیرہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ میں بجائے معاشرے کے المیہ شمار کروں، ہمارے ہاں یہ المیات کا دور، ہر شخص کہتا ہے ہمارا یہ المیہ ہے، ہمارا یہ المیہ ہے، اور اس کے بعد وہ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے کہ بس ہمارا یہ المیہ ہے، مطلب دوسروں کی یہ خرابی اور کوتاہی ہے۔ شروع میں اپنی ذات سے کروں، میں اپنی ذات میں انسانیت کے لیے کتنا نفع رساں ہوں اور کتنا مضرت رساں ہوں، میں کتنا ہوں۔ میں سب سے پہلے مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب قبر میں مجھے اتارا جائے گا تو مجھ سے میرے عمل کا سوال ہوگا، معاشرے سے پہلے۔ معاشرے کے بھلائی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن تنقید کر کے فارغ ہو جانا یہ کوتاہی ہے، یہ کم فہمی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ شروع میں اپنی ذات سے کروں کہ میں اپنی ذات میں کہاں انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں اور کہاں انسانیت کے لیے مضرت رساں، کہاں میری ذات سے انسانیت کو تکلیف پہنچ رہی، مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہاں انسانیت، تو میں نے عرض کیا حدیث میں، ایک حدیث میں انسانیت کا فرمایا، دوسری میں مخلوق کا فرمایا کہ مخلوق کو مجھ سے کہاں فائدہ پہنچ رہا ہے اور مخلوق کو مجھ سے کہاں نقصان پہنچ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، دیکھیے کہاں میں مخلوق کے اوپر عرض کر رہا ہوں کہ مخلوق کو مجھ سے کہاں نقصان پہنچ رہا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے، اور اس بارش بند ہونے کا نقصان پڑتا ہے مخلوق کے خدا کو۔ اس بارش کی بندش کا نقصان، پانی کی کمیابی، قلت کا نقصان، جس طرح انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں، جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، میرے گناہ جن سے اللہ کی طرف سے رحمت برسنا بند ہوئی ہے، اس سے بھی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے اگر، تو میں اپنے آپ کو ٹٹولوں اور میں اپنے آپ کی اصلاح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معیار بتا دیا کہ بہترین وہ ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا۔ نماز یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، اس کی کوئی قدر گرانا یا گھٹانا مقصود نہیں ہے، لیکن جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح پڑوسی کو تکلیف سے بچانا بھی عبادت ہے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا عبادت ہے، اس کا تصور کمزور ہو گیا ہے، یہ کم فہمی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے اس کا تصور ذرا خام ہو گیا ہے، اس کا تصور ذرا اندھیرے میں آ گیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، اس طرح پڑوسی کو تکلیف سے بچانا بھی عبادت ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عبادت، اس عبادت کے ہیں جسے ہم بظاہر عبادت سمجھتے ہیں، اور عبادت ہیں، وہ بہت سارے کام عبادت کے ہیں، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ اس وجہ سے تم نے نہیں کرنے ہیں کہ اس سے کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انسان اس سے پریشان ہو رہا ہے، تم سے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا، اگلی صفوں میں نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو تم قرآن دازی کیا کرو، قرآن دازی سے بھی جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھیلانتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اب وہ بظاہر آگے آ رہا ہے صف کو پانے کے لیے، اجر کمانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے۔ آ رہا تھا عبادت کے لیے، عبادت ہی تھی وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑا کون سا عبادت ہو۔ لیکن چونکہ اس عبادت کی وجہ سے، اس نفل اور مستحب عبادت کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، تم نے مخلوق کو اذیت میں ڈال دی۔ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، 27 گنا اجر ہے۔ ایک نماز کا ثواب گھر میں پڑھیے، ایک نماز کا ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، 27 نمازوں کا ثواب۔ 27 نمازوں کا ثواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس بدبودار درخت سے کچھ کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اسی میں شامل کیا ہے علماء نے کہ اگر کسی کے کوئی ایسا کسی کو مرض ہے، کسی پریشانی ہے، کسی کو بیماری لاحق ہے، جس بیماری سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، برس کی بیماری ہوتی ہے، سفید جو دبے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے، ایک سے کنٹیجیس، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس بدبودار درخت سے کھایا ہے وہ جماعت میں مسجد میں نہ آئے، وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کے مسجد میں آنے سے مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دین کی بنیاد سمجھا رہے ہیں کہ دین کی بنیاد ہے کیا۔ کم فہمی کی وجہ سے جو میرے اور آپ کے رویے ہیں، میرے اور آپ کے جو مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان خانہ شماری میں مسلمان ہمیں لکھا جاتا ہے، مسلمان کی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، ہمارے جو رویے ہیں، میرا جو رویہ ہے، ابتدا اس سے کی جائے، میرا جو رویہ ہے اس نے غیر مسلم پر یہ تاثر ڈالا ہے کہ دین اسلام تو انسانیت دشمن مذہب ہے، اس کو ہر موقع پر ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے رہتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ لیکن یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے جو اسلام نہیں۔ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، انسانیت مذہب، انسانیت دوست مذہب ہمارا مذہب۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے، میرا مذہب اسلام بعد میں ہے، پہلے انسانیت ہے، وہ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کم فہمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے مسلمان اور اسلام کی تعبیر وہ سمجھی ہے جو ہمارے رویے ہیں،
دین یہ ہے، دین اسلام یہ ہے۔ میں اور آپ، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ حاصل، میری ذمہ داری یہ ہے، میری سب سے پہلے میری، کہ میری ذات سے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو۔ ساری عمر اس احتیاط میں گزری، ساری عمر اس احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو، کہ آشیاں جو شاخ پہ بنایا ہے یہ بھی کسی شاخ چمن پہ بوجھ نہ بن جاؤں، میں کسی پر بوجھ نہ بن جاؤں، کسی کو میرے کسی ابرو کے اشارے سے بھی تکلیف نہ ہو، یہ میری سوچ، کسی کو میرے دیکھنے سے بھی تکلیف نہ ہو، یہ میری سوچ، چہ جائے کہ مجھ سے ساری انسانیت تکلیف میں ہو اور میں سب کو ہضم کیے ہوئے بیٹھ کر اپنے سال بھر میں 3 عمریں 2 عمروں پر تکیہ کے بیٹھا، میں تو فلانے مدرسے کو بہت چندہ دیا کرتا ہوں، میں فلانے بہت بڑا ویلفیئر کا کام کیا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی تکلیفوں میں بھی انسان لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سارے نیک عمل مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔